وہ پوری 8 گھنٹے کی نیند لے کر بیدار ہوئی تھی، مگر آنکھیں ابھی بھی کھلنے سے انکار کر رہی تھیں۔ سر بھی چکرا رہا تھا، پورا بدن تھکا تھکا سا تھا، جیسے وہ کوسوں پیدل سفر کر کے آئی ہو۔ کافی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ آرام کرنے کے باوجود خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس کا خوبصورت سا چہرہ چند دن میں مرجھایا سا لگنے لگا تھا۔ عجیب سی مردنی سی چھائی تھی اس کے سارے وجود پر۔ وہ اٹھی اور چادر کا سوچ رہی تھی، مگر کمزوری اور تھکاوٹ سے ارادہ مسترد کر دیا۔ فرید نے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو کمرے میں چلی آئی۔ اٹھ گئی میری شہزادی، اس نے زوبیہ کی بلائیں لی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے اس کے پیلے زرد چہرے اور الجھے میلے بالوں کو دیکھ کر شرشتر سی رہ گئی۔ آئے ہائے میری بچی، یہ کیا حال بنا لیا تو نے؟ کیا ہوا؟ بخار تو نہیں ہو گیا تجھے؟ فریدہ نے بخار چیک کرنے کو اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا تو تڑپ اٹھی۔ ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا اس کا۔ ارے سکینہ یہاں آؤ جلدی سے۔ جی بڑی بی بی۔ سکینہ اس گھر کی خاص خادمہ اور خدمت گزار تھی، خاص کر زوبیہ کے سارے کام اسی کے ذمے تھے۔ تجھے ہوش نہیں ہے کیا چھوٹی بی بی؟ بخار سے جل رہی ہے وہ تو میں ابھی کمرے میں آئی تو اس کی حالت دیکھی، معافی چاہتی ہوں بڑی بی بی۔ کیا کروں چھوٹی بی بی؟ روز مجھے کمرے سے نکال دیتی ہیں، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ جاؤ جا کر ڈرائیور سے بولو جلدی گاڑی نکالے، چھوٹی بی بی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ اور تمہاری خبر تو میں بعد میں لیتی ہوں، وہ سکینہ کو غصے سے گرتی ہوئی بولی۔ زوبیہ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی بہن تھی۔ وہ خاندانی وڈیرے تھے، ہر طرف ان کی داغ تھی، دولت نسلوں سے گھر کی باندھی تھی، پنڈ کے پنڈ ان کے غلام تھے، وہ روایتی وڈیرے تھے۔ زوبیہ بہت ہی خوش شکل بچی تھی، گوری چٹی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں والی۔ ایک بار پنک فراک پہنے وہ صحن میں اپنی گڑیا سے کھیل رہی تھی تو دادی نے اسے پیار سے آواز دی، گلابو ادھر آؤ، تو ذرا بس پھر اس کا نام ہی گلابو پڑ گیا۔ سب پیار سے اسے گلابو بلانے لگے۔ جب تک بچی تھی تب تک تو ٹھیک، مگر اب وہ 18 سال کی خوبرو جوان لڑکی تھی، اب وہ گلابو نام سے چڑھنے لگی تھی۔ جب بھائیوں سے تنگ کرنے کو گلابو پکارتے، روتی منہ بسورتی، دادو کو شکایت لگاتی، کیا ہے دادو آپ نے میرا اتنا اچھا نام بگاڑ دیا، وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ دادو دونوں پوتوں کو سمجھاتی تھی، اب کوئی بھی میری زوبیہ کو گلابو نہ بولے ورنہ اس کی خیر نہیں ہے۔ اوکے دادو اب نہیں بولیں گے، وہ کان پکڑ کر سوری بولتے، مگر کچھ دیر بعد ہی گلابو گلابو کی پکار دوبارہ پڑنے لگتی۔ وہ بہت ایکٹیو بچی تھی، اس نے چھت پر اپنا منی گارڈن بنا رکھا تھا۔ گھر میں بہت بڑا لان موجود تھا، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ پلانٹ لگائے تھے۔ پھر اس کا شوق بڑھتا ہی گیا اور چھت پر پودوں اور فلاورز کی تعداد بھی اس نے گلاب، موتیا، رات کی رانی اور بہت سارے انواع قسم پھولوں کے پودے لگا رکھے تھے۔ مگر اسے گلاب اور موتیے سے عشق تھا۔ وہ سارا دن چھت پر اپنے گارڈن میں گزار دیتی، کبھی کبھی شام اور رات بھی۔ یہ کوئی غلط شوق نہیں تھا جو کوئی اسے منع کرتا۔ گلاب ایک پودا ایسا تھا جس میں ہر موسم میں بہار ہو، جہاڑ یا خزاں ہو، ان کی پھول کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اسے عشق تھا، گلابوں کو لگتا تھا یہ پودا اس سے باتیں کرتا ہے اور وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اس نے ایک چیئر بالکل ہی اس پودے کے پاس سیٹ کر لی تھی۔ وہ جب بھی چھت پر آتی گلابوں کو لگتا وہ گلاب کا پودے سے دیکھ کر جھومنے لگتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہی بھی ہوتی تو وہ پودا ایسے ہلنے لگتا جیسے زوبیہ کے آتے ہی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ سٹوری کنٹینیوڈ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ بھی اپلوڈ کروں گا جلد ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔